جس کو کہا گیا نورن علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو چاہتا ہے وہ اس کو جو نور ہدایت عطا فرما دیتا ہے، لیکن دو نوروں سے مل کر وہ نور بنتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہونے والی شعوری ایمان، حقیقی ایمان، یقین والا ایمان یہاں سے پیدا ہو۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہی ایمان خود نبیوں میں اسی ذریعے سے ایکٹیویٹ کیا گیا، پوٹینشلی موجود، یقیناً پوٹینشلی موجود تھا، لیکن پوٹینشلی تھا، اس کو ایکچوئلائز کیا ہے، بالفعل وہ ایمان ظہور میں آیا اسی نور قرآن سے۔ یہ سورہ شورى کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، بہت اہم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس لیے کہ آپ تو کسی یعنی اگر اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے، بنی اسرائیل میں ہوئے ہوتے تو بہرحال یہ چیزیں بچپن سے سنی ہوتی، لیکن یہ کہ آپ تو ان مشرکین کے اندر پیدا ہوئے، وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے شرک کا وہ وہاں تھا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو ہم نے نور بنایا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اور اب جب کہ وہ کتاب آپ پر نازل ہوئی، آپ محبت وحی بن گئے، اب آپ سرچشمہ یقین بن گئے ہیں، اب اس نور کو آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عام کریں گے، تقسیم کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی فرمائیں گے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت کا پھر حوالہ دے رہا ہوں میں، آخری سے پہلی آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اہل ایمان۔ تو وہ جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہے، اسی فینومینن کو یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو جان لیجئے کہ ایمان حقیقی کا منبع سرچشمہ، جب قرآن پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرے میرے دل کی پکار ہے، میری فطرت گواہی دے رہی ہے، یقیناً جو منبع اور سرچشمہ میری فطرت کا ہے وہی منبع اور سرچشمہ اس کلام کا ہے، تو اب وہ اللہ پر ایمان لائے گا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ متکلم کو پہچانے گا اللہ، اور دوسرے جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے اب اس پر اس کا یقین پختہ قائم ہوگا کہ یقیناً یہ محبت وحی ہے، انہی پر کلام الہی نازل ہوا ہے، یقیناً یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ یہیں سے اب سارے ایمانیات جو ہیں، جیسے کہ وہ پیراشوٹ جو ہے اوپر بند ہوتا ہے اور اگرچہ اس کی رسیاں سب نیچے آ کر ایک جگہ پر ہوتی ہیں، تو در حقیقت کتاب اللہ کے ساتھ تمام ایمانیات جو ہیں وہ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پیراشوٹ جب کھلتا ہے تو پھر وہ رسیاں بھی نمایاں ہوتی ہیں اور وہ پوری اس کی وسعت آتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے جملہ ایمانیات جو ہیں وہ دلوں کے اندر گھر کرتے چلے جائیں گے۔ اب قرآن نے آخرت کی خبر دی ہے، قرآن نے جنت اور دوزخ کی خبر دی ہے، قرآن مجید میں جو جو چیزیں آئی ہیں اب ان پر یقین بیٹھے گا۔ یہ ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، یہ فینومینن ہے۔ اب آخری ٹکڑا اس کا، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں یا تمہارے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ جو دو صفات یہاں پر آئی ہیں، چونکہ نکرہ کی شکل میں ہے، تنوین ہے، لہذا صفات ہوں گی۔ اللہ کی یہ دو صفات بھی ایک جوڑے کی شکل میں آتی ہیں، جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں العزیز الحکیم، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، ایسے ہی یہ بھی جوڑا ہے۔ اس میں مناسبت کیا ہے؟ یہ الفاظ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو تھے، جو ان کے اولین ماننے والے تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهُمُ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر دی۔
تو رافت اور رحمت کی وہی ترتیب وہاں بھی، یہی الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اب سوچئے کہ یہ ترتیب، یہ جوڑا، اس میں مناسبت کیا ہے؟ یہ ترتیب یوں ہی کیوں ہے؟ یوں کیوں نہیں کہ رحمت پہلے ہو اور پھر رافت بعد میں ہو، بلکہ رافت پہلے ہے، رحمت بعد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رافت کہتے ہیں در حقیقت کسی کے دکھ یا درد کو اپنے اندر محسوس کرنا، جسے ہمدردی کہیں گے۔ ہمدردی کے معنی کیا ہے؟ ہم جماعت جو ایک جماعت میں ہیں، ہمدرد وہ ہیں جن کا درد مشترک ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ جو اندر کی ایک کیفیت ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور آپ تلملا اٹھے، یہ کیفیت پہلے ہوگی تو آپ اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کریں گے۔ جتنا آپ کا یہ احساس جو ہے کسی کے دکھ کے احساس کا، جتنا شدت اس میں ہوگی، اتنی ہی اب آپ کے اندر آمادگی ہوگی اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے۔ یو ول گو آؤٹ آف دی وے۔ اگر آپ کے اندر وہ شدید احساس پیدا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ قرض لے کر دیں اس کو کہ اس کی تکلیف کس طرح رفع ہو، اور بعد میں پے آف کر دوں گا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جبکہ آپ کو اس کا احساس ہو۔ تو رافت اصل میں وہ پہلو ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے، شفقت۔ حالانکہ شفق کا لفظ جب آتا ہے، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے؟ شفیق وہ ہستی ہوتی ہے جو دوسروں کے بارے میں اندیشے میں رہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ والدین کی شفقت یہی ہے اپنی اولاد کے حق میں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہ شفقت ہے۔ اور رحمت جو ہے یہ مثبت پہلو ہے، ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچنا، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا، یہ ہے رحمت۔ تو جیسے جن حضرات نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ریفلیکس ایکشن کے دو آرکس کہلاتی ہے، وہ اس کے دو آرم ہیں کہ پہلے ایک چیز آدمی محسوس کرتا ہے، چیونٹی نے یہاں کاٹا تو یہ حس میری یہاں سے منتقل ہوئی ہے میرے سینٹرل نروس سسٹم کو، مرکزی نظام جو ہے اعصاب کا، وہاں سے حکم دیا گیا میرے پٹھوں کو کہ ہاتھ ہٹا لو یہاں سے۔ تو وہ در حقیقت ایک لمبا سفر اس کے اندر، ایک سرکل جو پورا ہوا ہے کہ پہلے وہ سینسری اس کا آرم ہے، اس سے بات آپ کو یہاں تک پہنچی، وہاں پہ فوری طور پر فیصلہ کرنے والی شے نہیں تھی کوئی جو ان پٹھوں کو حرکت میں لاتی کہ ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے، کوئی شے ہے جو مضر ہے، کسی چیز نے کاٹا۔ یہ لمبا سفر طے ہوا ہے، پہلے وہ احساس جو ہے وہ پہنچا ہے ہمارے مرکزی عصبی نظام کو، پھر وہاں سے حکم گیا ہے عضلات جو ہیں ہمارے پٹھے مسل، ان کو انہوں نے حرکت کی۔ تو یہ حصہ ہے رافت کا اور وہ ہے رحمت کا۔ رحمت ہے کہ کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، کسی کی مشکلات کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے مثبت اقدام کوئی ہو رہا ہے تو یہ رحمت ہے، اور اس کو محسوس کیا ہے پہلے تو یہ رافت ہے۔ اور یہی دیکھیے، میں نے چونکہ کوٹ کیا ہے ابھی سورہ توبہ کی آیت کو، یعنی اب یہ قرآن مجید جو ہے کس طریقے سے روشنی ڈالتا ہے اپنے اصطلاحات اور اپنے الفاظ کی حقیقت کو کیسے اجاگر کرتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں آ گئے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہیں، بشر ہیں۔ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، تم نے پتھر باندھے پیٹ سے انہوں نے بھی باندھا ہے، تم پر وار پڑتا ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے تو ان پر بھی وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، ذوف ان پر بھی طاری ہوا ہے وہ بھی بے ہوش ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، وہ تم میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ ان پر بڑی شاق گزرتی ہے، یہ ہے رافت، بہت بھاری ہے ان پر، بڑی شاق گزرتی ہے ان پر ہر وہ شے جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کر۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے نہایت حریص ہیں۔ لفظ حریص جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، اردو میں ہم عام طور پر اس کو اچھے سینس میں استعمال نہیں کرتے، لیکن عربی میں اس میں دونوں سینس موجود ہیں۔ حرص ہے کسی چیز کی بہتات کی طلب ہے تو خیر کی بھی بہتات ہو سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ تمہارے لیے ہر خیر کے بہتات کے وہ طالب نہایت حریص ہیں، زیادہ سے زیادہ خیر تمہیں مل جائے، زیادہ سے زیادہ معرفت تمہیں تقسیم کر دوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے تمہارے اندر نور ایمان پیدا کر دوں، اس کے لیے حریص بہت، اور تکلیف جو تمہیں پہنچائے اس کے لیے شفیق بہت۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اب وہ الفاظ آئے رؤوف اور رحیم،
رافت کا تعلق ہے عزیز علیہ ما عنتم سے، اور رحمت کا تعلق ہے حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ تو ان دو الفاظ کی بھی اچھی طریقے سے گہرائی میں ایک گہری ایک بصیرت حاصل ہو جانی چاہیے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ پھر اب وہیں جانا پڑے گا سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے۔ دو باتوں کا حکم دیا گیا، مانو اور کھپا دو۔ کیوں نہیں مانتے؟ اگر احساس ہو گیا ہے کمی ہے تو رجوع کرو قرآن کی طرف، اس سے تمہیں وہ ایمان ملے گا۔ یہ دہکتی ہوئی بھٹی جو ہے، فرنس ہے ایمان کی، تمہارے پاس موجود ہے۔ در بغل داری کتاب زندگی تمہاری بغل میں، تمہارے گھروں کے اندر طاقوں پر رکھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، رجوع کرو اس کی طرف۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اب دوسری بات، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب دیکھیے وہ بند کلی کھل گئی۔ انفاق سے مراد تھا انفاق فی سبیل اللہ، پہلی آیت تھی جامع ترین، ابھی وہاں صرف لفظ انفاق آیا تھا، یہاں جب آیا تو اب کھل گیا بات کا معاملہ جو ہے، وضاحت ہو گئی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی، ہر شے رہ تو اسی کے پاس جانی ہے۔ تم تو آج ہو کل نہیں ہوگے، تمہاری زندگی آنی فانی، تمہاری ملکیت بڑی ناپائیدار۔ ظاہرہ بھی دیکھتے ہو، ایک وقت آتا ہے جو کچھ بنایا وارثوں کے حوالے کر کے چلتے بنتے ہو، تمہارا کوئی زور نہیں، کوئی شے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ پھر وارثوں سے وارثوں کو جائے گا، پھر وارثوں سے جائے گا۔ کتنی جائیدادیں مسلمانوں کی اس کے وارث ہندو بن گئے، کتنے جائیداد ہندوؤں کی یہاں تھی جس کے وارث مسلمان بن گئے۔ اب نہ معلوم اس کے بعد کون کس کا وارث بنتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بالآخر یہ ساری وراثت کس کو جائے گی؟ آخر کار تو للہ میراث السماوات والارض۔ اب دو اسلوب پہلے آ چکے تھے، استخلاف ہے، کیوں تمہارا تو ہے ہی نہیں، ملکیت ہے نہیں، خلافت ہے، خلافت دی گئی ہے۔ پھر عہد تو ہو چکا، قول و قرار ہو چکا، بیع و شرع ہو چکی۔ اب تیسری چیز جو ہے اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے تو یہ میراث اللہ ہی کی، تو کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیوں سمیٹ سینت کر رکھ رہے ہو؟ کیوں سمیٹ کر اور اپنی تجوریوں میں بھر کر رکھتے ہو؟ کیوں تمہارے اندر شح ہے؟ کیوں بخل ہے؟ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ اب دیکھیے اگلے ٹکڑے میں یہ کلی مزید کھلے گی کہ ایک ہے انفاق مال، ایک ہے انفاق نفس۔ انفاق مال، انفاق کا لفظ مال کے لیے تو ہر شخص جانتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے۔ انفاق نفس یا بذل نفس جو ہے یہ ذرا چھپا رہ جاتا ہے، جب لفظ انفاق آئے گا صرف مال کا خرچ ذہن میں آتا ہے عام طور پر، لیکن یہاں مضمر ہے وہ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا تو اپنی جان دے دو اللہ کی راہ میں۔ اور جان کھپا دینا ایک تو ہے گریجول، ایک شخص اللہ کے دین کے لیے صدمے میں گھلا جا رہا ہے، یہ بھی در حقیقت اپنی جان کھپا رہا ہے اللہ کی۔ حضور پر مکی دور کے آخری جو حصہ ہے اس میں اس قدر شدید رنج اور غم کی کیفیت طاری رہی ہے کہ ایک دم آپ کے بال سفید ہو گئے، نمایاں ہوئے سفیدی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون یا اس کی بہنوں نے جو سورتیں اس کے ہم مضمون ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کہ محسوس ہوتا ہے ان سورتوں کے مضمون کو دیکھ کر کہ گویا کہ اب عذاب کا بند کھلا چاہتا ہے اور اس قوم کی شامت آ چکی ہے، عذاب آ چکا ہے، آنے والا ہے بالکل، لہذا صدمہ تھا۔ تو جو گھلا جا رہا ہے، جو دین کے غم میں گھلا جا رہا ہو، وہ اپنی جان کھپا رہا ہے اللہ کے لیے، یا جو اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، وہ بھی اپنی جان کھپا رہا ہے۔ یہ ہے اس کا انسیڈیس اور ایک تدریجی اور غیر محسوس کھپا دینا۔ محسوس ترین کھپا دینا کیا ہے؟ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا۔ یہ بات جو ہے قتال اللہ کی راہ میں، یہ اس کی محسوس ترین منزل بھی ہے اور نمایاں ترین منزل بھی ہے اور بلند ترین منزل۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے، تنفقوا فی سبیل اللہ میں یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، ابھی بیان نہیں کیا گیا کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے۔
یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں جا کر کھلے گا فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے۔ مراد ویسے تو دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، اقامت دین، جہاد اور قتال، جو بھی چاہیں اس کے ساتھ ایڈ کرتے چلے جائیے، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، لیکن اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس میں نے بتایا ہے آپ کو، جس پر کہ انشاءاللہ ایک پورا درس ایک آیت پر ہوگا، گمبھیر ترین آیات میں سے سورہ مبارکہ کے، جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی ایک آیت اگلے درس میں آئے گی، ایسی ہی وہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے قیام نظام عدل و قسط، ظلم کا خاتمہ کرنا اور عدل اور انصاف جو اللہ نے عطا فرمایا اپنی شریعت اور اپنے قانون کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کے لیے مال کھپا دینا، اس کے لیے جان قربان کر دینا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، بذل نفس اور انفاق مال اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام آ رہا ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت صرف نوٹ کر لیجئے کہ فی سبیل اللہ یہاں ابھی وہ کلی کھلی نہیں، مزید اور کھلے گی۔ البتہ انفاق کی کلی اور کھل گئی کہ انفاق کے دو پہلو ہیں، مال کھپانا اور جان کھپانا۔ اب وہ دیکھیے، لا یستوی منکم، نہیں ہے برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جنہوں نے مال خرچ کیا، انفاق کیا فتح سے پہلے، اور قتال کیا، جنگ کی، جانیں دیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بلند ہیں اور بہت بڑے ہیں رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا۔ اب یہاں انفاق اور قتال کو جمع کر کے لے آئے، یہ کلی اور کھل گئی انفاق کی۔ پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اب اس میں انفاق مال بھی اور بذل نفس بھی، جان کھپانا بھی، جس کی بلند ترین، نمایاں ترین اور محسوس ترین منزل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جانا، جو آتا ہے جان کا رزق لیتا ہے، اگر آ گیا ہے بچ کر تو یہ سمجھیے کہ یہ تو نفع ہے جو لے آیا، ایک نئی زندگی ہے جو لے کر آیا ہے۔ جو جاتا ہے میدان جنگ میں، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، اس کا رزق لے کر جاتا ہے، وہ اپنی جان کھپانے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہاں فرمایا یہ بہت اہم ترین ہے ترغیب کے لیے۔ اس میں عجیب بات ہے کہ دونوں رائے دی ہیں لوگوں نے، یہ بھی کہ یہ مراد جو ہے فتح سے پہلے اصل میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور پیشگی بتایا جا رہا ہے، خوشخبری بھی ہے، فتح آنے والی ہے، لیکن جان لو کہ ابھی جو تمہارے لیے موقع ہے اور جو درجات بلند حاصل کرنے کا، وہ موقع پھر نہیں رہے گا۔ میک ہے وائل دی سن شائنز، جبکہ ابھی فتح نہیں آئی، ابھی آزمائشوں کا دور ہے، ابھی مسلمان مغلوب ہیں، ابھی خطرات ہیں، بظاہر کفر کا غلبہ ہے۔ اس وقت اگر تم جان اور مال کھپاؤ گے تو جو درجے ملیں گے وہ درجے پھر بعد میں نہیں ملیں گے، وہ درجے تو گئے، پھر وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ تو اگر یہ فتح، اور فتح کے معنی بھی لیے ہیں بعض حضرات نے صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس لیے کہ اس سے ٹیبلز ٹرن ہو گئی تھی، اور اکثر حضرات کی رائے فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہے فیصلہ کن چیز کے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اب دین غالب ہو رہا ہے۔ لہذا میرے نزدیک جو ہے اس میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن دوسری چیز کے بارے میں میرا ایک رجحان ہے، صرف میں اس کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے پاس مرفوع روایت یا کوئی ایسا قول صحابی کا قول نہیں ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کر چکے وہ بہت بڑے درجے لے گئے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ اب اس میں ہمیشہ کے لیے سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اس کو جنرلائز کیجئے، جس کو کہتے ہیں کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، الاعتبار جو ہے، اعتبار جو ہے کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، کہ جب بھی کبھی یہ کیفیت ہوگی کہ اسلام حالت غربت میں ہو، مسلمان کمزور ہو، دین پامال ہو، دین مغلوب ہو، تو وہ بلند ترین درجے حاصل کرنے کا وقت ہوگا، وہ ہوگا میک ہے وائل دی سن شائنز۔ اور جب دین کا غلبہ ہو جائے گا،
تو پھر وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، وہ درجہ اب بند ہوا، وہ اب حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لہذا غنیمت سمجھو، بجائے اس کے کہ مشکلات سے بددل ہو۔ دیکھیے وہ شعر مجھے یاد آیا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنے موانع ہوں، جتنی مشکلات ہوں، جتنے مصائب ہوں، جتنی تکالیف ہوں، یہ تو تمہارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو تو غنیمت سمجھو کہ وہی جان کھپاتے بعد میں، وہی جان آج کھپاؤ گے، درجے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ اس میں وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء۔ اسلام ظاہر ہوا تھا اس حال میں کہ غریب تھا، غریب بمانی اجنبی، اس کے مونس و ہمدرد و غمخوار نہیں تھے، بلکہ مخالفین تھے، ان کا غلبہ تھا۔ اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، حضور کا حیات طیبہ کا آخری دور، خلافت راشدہ، لیکن فرمایا عن قریب یہ پھر غریب ہو جائے، پھر اس کے جان پہچان والے کم رہ جائیں گے، زمانے کے رو میں بہ جائیں گے، زمانے کے چلن کے اندر وہ بہ جائیں گے، اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے والے کم رہ جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان کے لیے کہ جو اسلام کی حالت غربت میں خود غریب ہو جائیں، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جو زمانے کے بہاؤ کے اندر نہ بہیں، بلکہ یہ کہ اسلام کے ساتھ، چاہے انہیں دقیانوسی کہا جائے، ان پر پھپتیاں چست کی جائیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ان کا استہزاء ہو رہا ہو، ان کا کیریکریچر ہو رہا ہو، جو کچھ ہو برداشت کریں، جھیلیں۔ اگرچہ یہ بات نہیں ہے کہ اس سے رنج نہیں ہوتا، صدمہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ جب حضور کو ہوتا تھا تو اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں ہوتا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، آپ کو کوفت ہوتی ہے، لیکن صبر کیجئے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ تو درجے بلند کرانے کے لیے تمہارے پاس مواقع ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اب یہ جو پیچھے رہ گئے بیچارے، ان کی بھی دلجوئی فرمائی، اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے الحسنى کا۔ الحسنى سے مراد اکثر نے لی جنت، جنت تو سب کو ہی ملے گی۔ الحسنى یہ مؤنث ہے احسن کا، احسن سب سے اچھی شے، سب سے حسین، تو یہ تو ہے مذکر احسن، اور حسنہ یہ اس کا مؤنث ہے، اصغر صغرا، اکبر کبرا، احسن حسنہ، اعلی علیا، یہ اس کے اوزان ہے۔ تو جو الحسنہ ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کا وہ انعام۔ تو وعدہ جنت کا سب سے ہے، بعد میں بھی آئے، لیکن جنت کے بھی تو درجات ہیں نا، درجوں کا فرق رہے گا، جنت سے محرومی نہیں ہوگی۔ کسی بھی وقت میں اگر انسان یہ کام کرتا ہے، یہ دو تقاضے پورے کر دیتا ہے، ایمان اور انفاق، تو جنت اسے ملے گی۔ کُلًا وعد اللہ الحسنى۔ البتہ یہ کہ درجے کا فرق، اور درجے کے فرق کے ضمن میں ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جنت میں فرق مراتب جو ہوگا، رتبوں کا فرق، اس کو یوں سمجھو کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے۔ اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آئیں گے، عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پہنائی ہے اس جنت کی، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا درجات کا فرق و تفاوت بھی اتنا ہوگا کہ جتنا تم فرق محسوس کرتے ہو زمین پر بیٹھے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو حسرت کے ساتھ، اس طریقے سے وہ نچلا درجے جو ہے اوپر والے کو دیکھے گا۔ تو فرمایا وَكُلًّا وَعْدًا، لیکن جنت ہے، سب کو ملے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات ہے، نوٹ کر لیجیے۔ اب مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے پھر کہ وہ گھڑی کی سوئی جو ہے اس کو روکنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ خبیر کا لفظ آیا، پہلے بصیر کا لفظ آیا۔ بصیر ہمارا تصور یہ ہے کہ جس کو دیکھ لیا، اب اس سے اونچا درجہ کیا ہوگا یقین کا۔ میرے ذہن میں یہ اشکال رہا ہے، سوال ہوتا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، کچھ عرصے تک وہ سوالیہ نشان بنا رہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر کبھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تدریج یہ ہوتی کہ پہلے کہیں خبیر آتا بعد میں بصیر آتا تو وہ اتنی بات نہیں تھی۔ میں نے دیکھا سورہ تغابن میں بھی یہی ہے، بصیر پہلے ہے، خبیر بعد میں آ رہا۔ بصیر درجہ اول ہے، درجہ اولا ہے، خبیر ہے اعلیٰ درجہ۔ اس کی جو بات پھر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے
کہ بصارت جو ہے یہ بھی خبر کا ایک ذریعہ ہے. خبر تو اس وقت انسان کو ہوئی، خبیر وہ اس وقت بنا ہے جبکہ وہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ گئی. یہ بصارت جو ہے یہ تو در حقیقت اس کا ایک ذریعہ ہے. آپ نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا، دیکھ کر اب جو کچھ کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر، اور یہ ہمارے اس دماغ کا پچھلا حصہ ہے اس کا کمپیوٹر کا کہ جو اس بصارت کو انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ انٹرپریٹ کر کے اس کمپیوٹر نے اب جو چیز دی ہے آپ کے وہ اندرونی شخصیت کو، اب جو خبر ملی ہے وہ ہے خبر. بصارت جو ہے وہ تو آنکھ تو دھوکہ بھی دیتی ہے، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، یہ تو دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خبر ہے اصل شے. حالانکہ ہمارے عام محاورے میں یہ ہوتا ہے لیس الخبر کل معائنہ، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. یہ محاورہ تو یہ ہے کہ دیدہ جو ہے دیکھا ہوا اس کے برابر وہ جو ہے شنیدہ تو نہیں ہے. اور خبر کو اس میں لیس الخبر کل معائنہ، یہ اس خبر کو سننے کے معنی میں لیا گیا ہے. لیکن ایک خبر در حقیقت وہ ہے جب آپ کی وہ اندرونی انا، اندرونی شخصیت کو خبر مل گئی، وہ باخبر ہو گئی. اس کے لیے ذریعہ سماعت بھی ہے، اس کے لیے ذریعہ بصارت بھی ہے. در حقیقت جو گہرائی اور جو پروفاؤنڈنس ہے، واللہ بما تعملون خبیر، یہ ہے سب سے زیادہ گہری بات. اللہ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے، ہر شے اس کے علم میں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے وہ من ذا الذی، یہ بڑا انداز میں نے پہلے ہی آپ کو وہ غالب کا شعر سنا دیا تھا. کون ہوتا ہے حریف میں مرد افکن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بات. پکار رہے آؤ، کون ہے، کس میں ہمت ہے، آگے بڑھے. تو من ذا الذی، اس لیے کہ انسان کے اندر شو ہے، مال کی محبت ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اثرات پڑتے ہیں. بڑی بھڑکیلی سی، چمکیلی سی، لمبی سی نئے ماڈل کی کار پاس سے جب گزرتی ہے زن کر کے، تو ایک دفعہ اعصاب اچھے بھلے آدمی کے جو ہیں ان کے اندر ایک زلزلہ سا تو آ جاتا ہے. تو ان چیزوں میں رہتے ہوئے تختہ بندم کردہ ای درمیانے قارے دریا، تختہ بندم کردہ ای باز بھی گوئی کے دامن ترمک ان ہوشیار باش. تو یہ آسان کام نہیں ہے، بڑی ہمت کا کام ہے. جیسے سورہ لقمان میں فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو مصیبت آئے اسے جھیل. اس لیے کہ یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، یہ کوئی تھوڑ دلے لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. تو اللہ کو قرض حسنہ دینا، اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے، بڑی محنت درکار ہے، بڑی جرأت درکار ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ. عربی کا ایک شعر ہے کہ ان الفتى من یقول ہا انا ذا، یہ ذا کا لفظ من ذا الذی، ان الفتى من یقول ہا انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی. اصل جوان ہمت اور جوان مرد تو وہ ہے جو کہ یہ میں ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، مبارزت کر رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، مقابلہ کروں. وہ نہیں ہے نوجوان اور جوان جو کہ میرا باپ ایسا تھا، پدرم سلطان بود، وہ باپ کے کارناموں سے فخر کر رہا ہو. تو یہ فتوت نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، بلکہ خود بتاؤ کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہ ہے وہ انداز. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ بات اصل میں تو مجھے ذرا اگلے درس میں بیان کرنی ہے، لیکن اجمالاً یہاں آ جائے. یہ ذرا وہی اپنے ذہن میں شجرہ بنا لیجئے. اللہ کی محبت اور رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا، اس کی دو مدیں ہیں. مد کہتے ہیں نا، زکوٰۃ کی مد، فلاں مد، اس کی مد. دو مدیں ہیں، ایک غربا، فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، ان پر خرچ کرنا. ایک اللہ کے دین پر خرچ کرنا. یہ دو مدیں بالکل الگ الگ. پہلی مد کے لیے زیادہ اہم لفظ ہے صدقہ، اور زکوٰۃ کے مصارف میں بھی اکثر و بیشتر وہی ہے. اسی لیے سورہ توبہ میں لفظ صدقات آیا ہے زکوٰۃ کی جگہ. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سورہ توبہ کی آیت جس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے، وہاں لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، صدقات آیا. تو صدقہ یا زکوٰۃ، اس کا اثر کیا ہے لوگوں پر.
یتیم ہے آپ کا بھتیجا ہے، آپ اپنے بچے کو اپنے بھتیجے کو دے رہے ہیں، بیوہ ہے آپ کی بھابھی ہے یا کوئی آپ کی عزیزہ ہے اس کو دے رہے ہیں، کوئی اور ہے آپ کا ہم جنس ہے، ہم قوم ہے، ہم نوع ہے، چلیے اس کو آپ دے دیں، درجہ اس کا بھی بڑا اونچا ہے۔ لیکن اس سے کہیں بلند تر درجہ ہے براہ راست اللہ کو دینا۔ اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ اللہ کو دے۔ اللہ کو قرض، دین اللہ کا ہے، وہ تو تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے ابنائے نو ہیں، تم غریبوں کو نہیں دو گے وہ تمہارے پیٹ بھی چاک کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے فلسفہ، جیسے کہ آج کل دنیا میں جس کو کہتے ہیں انٹرنلی مینیج کیپٹلزم، کیپٹلسٹک سوسائٹی میں بھی کوئی بھی ویلفیئر الاؤنس، کوئی فلاں، کوئی ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دے کر ان غریبوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ خاموش رکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ پیٹ چاک کر دیں گے۔ تو یہ تو تمہارا اپنے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، وہ تم کر رہے ہو، پھر بھی اگر اس میں رضا جوئی صرف اللہ کی ہوگی تو یہ اللہ جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ کے لیے دیا ہے لہذا اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ لیکن اللہ کے دین کی دعوت اور سربلندی، شہادت حق اور اقامت دین، اللہ کے نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم اور نافذ کرنے کے لیے، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں پیسہ لگانا، دین اللہ کا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو لگاؤ گے وہ براہ راست ہے انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ چیز آ جائے گی اگلی آیت میں، اگلے یعنی اسی سورت کے اندر۔ یہ سورت اس اعتبار سے بڑی سیلف سفیشینٹ ہے، خود مکتفی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور یہ سورت جو ہے خود اپنی تفسیر کرتی ہے اور مزید گہرائی میں جا کر۔ تو آگے آتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، دو مدیں علیحدہ کرتی گئیں، ایک ہے صدقہ، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ معلوم ہوا کہ اب وہاں دو مدیں نمایاں کر دی گئیں، یہاں پر وہی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرض حسن آیا ہے۔ البتہ ایک اعتبار سے صدقے پر بھی قرض حسنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے انسانوں کو دیا ہے، ان سے واپس نہیں لے رہے، تو اللہ نے اسے اپنے ذمہ قرض لے لیا کہ یہ بھی چونکہ میری مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ ہی کی مخلوق جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہے، تو اللہ اس کو بھی اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرما سکتا ہے، لیکن یہ اس کا طبعاً اور ثانوی درجے میں مفہوم ہوگا۔ اصل مفہوم جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ ہے اور قرض حسنہ اللہ کے لیے، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے مال کھپانا، دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد میں صرف کرنا، وہ ہے قرض حسنہ اللہ کو براہ راست۔ باقی صدقہ، خیرات، اطعام مساکین، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس میں زکوٰۃ کا لفظ صدقات واجبہ کہلاتی ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، واجب صدقہ ہے، فرض ہے، تو یہ ہے مد دوسری۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، دنیا میں قرض حسنہ آپ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی اجر آپ کو مطلوب نہ ہو، کوئی منفعت اس سے مطلوب نہ ہو، تو سود ہو جائے گا ورنہ۔ لیکن یہ اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جس میں بے انتہا منفعت ملے گی، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اسے اس کے لیے دگنا کرتا رہے، بڑھاتا رہے، اضافہ کرتا رہے، اس کے اندر جو ہے دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے گا، اللہ پالے گا، پوسے گا تمہارے جو بھی انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں۔ چنانچہ بعض احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میں وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ ذہن میں نہیں ہے، کہ جنتی بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ ہمارے اعمال اتنے درجے کے تو نہیں تھے جو ہمیں یہاں مل رہا ہے۔ اور یہ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھے، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہے ہمارے اعمال، پیش کرنے کے قابل ہی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں جب وہ حیران ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ہے یہ تمہارے اعمال ہی، ہم نے انہیں بڑھایا ہے، ان کو پالا پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ ایک بیج یا ایک آم کی گٹھلی تھی، یہاں اب وہ درخت ہے، اور وہ درخت سے ایک نامعلوم ایک درخت سے کتنے درخت اور لگے ہیں، اب وہ آموں کا باغ ہے۔ تو یہ در حقیقت ہے وہی جس کو ہم نے بڑھایا، پالا پوسا، پروان چڑھایا، وہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ ایک طرف تو یہ کہ اسی کو دگنا چوگنا 10 گنا 1000 گنا کر کے دے گا، اور اجر کریم اور عطا فرمائے گا، اپنے پاس سے مزید بدلہ اس کا۔ ایک تو وہ شے لوٹا دی گئی بڑھا چڑھا کر، اور ایک یہ کہ بدلہ اپنے پاس سے
اجر کریم، بڑا باعزت بندہ، بہت ہی باعزت اجر جو ہے انہیں ملے گا۔ آج کا درس ہم یہیں ختم کر رہے ہیں۔ آج پھر ہمارا قرض جو ہے کچھ بڑھ گیا ہے، لیکن اگلا درس چونکہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ تعالی، اور یہ آیت جو ہے در حقیقت اس اعتبار سے برزخی نوعیت کی ہے، جیسے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، اسی طریقے سے ہمارے 2 اسباق کے مابین جو آج تیسرا تھا اور اگلا چوتھا، اس میں یہ آیت جو ہے برزخی نوعیت کی ہے۔ اس کا تعلق آج کے سبق سے بھی تھا اور ہے، اور اگلے سبق سے بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگلی 3 آیات کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج تو اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا ہے، ایگزیکٹ شاید 1 گھنٹہ 30.5 منٹ۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب تک ہم نے سورہ حدید کی 11 آیات کا مطالعہ مکمل کیا۔ ان میں جو مضامین آئے ہیں انہیں صرف گن لیجئے۔ پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالی کا بیان حد درجے جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر۔ میں اپنا یہ تاثر بار بار عرض کر چکا ہوں کہ میرا اپنا جتنا بھی مطالعہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی روح سے میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، واللہ اعلم۔ یہ ساری بحث ہے علمی، اس کے لیے عنوان ہے معرفت رب، اور تعلق مع اللہ کے میں نے 2 حصے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک علمی اور نظری اور فکری ہے جس کا جامع عنوان ہے معرفت رب، اور ایک ہے عملی عبادت رب، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے بھاگ دوڑ۔ اس کے بعد جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق عمل سے، اللہ کے جو تقاضے مطالبے، یا یوں کہیے کہ دین کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں ان کو 2 اصطلاحات میں سمو دیا گیا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس کی راہ میں لگا دو، کھپا دو ان تمام چیزوں میں سے کہ جن میں اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے، خلافت عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان دونوں تقاضوں کے بارے میں، ابتدا میں ملامت ہے، زجر ہے، ڈانٹنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے،
وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں پوری اب اس وقت آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس ملامت یا جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ عملی رہنمائی کہ ایمان کے لیے رجوع کرو ان آیات بینات کی طرف کے جو منبع اور سرچشمہ ہے ایمان کا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ پھر وہی ملامت، وہی زجر کا انداز، وہی جھنجھوڑنے کا انداز، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، صرف نہیں کرتے، کھپاتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی کل وراثت، کل میراث بالآخر اللہ ہی کے لیے۔ مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ اگر حالات نامساعد ہیں، ناموافق ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فتح سے پہلے جو انفاق ہوگا، جو قتال ہوگا، یا اگر یہ فتح کے بعد آیات نازل ہوئیں تو فتح سے قبل جو انفاق ہوا تھا اور جو قتال ہوا تھا، اجر و ثواب میں وہ بہت بلند ہے، بہت اس کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قدر ہے بنسبت اس انفاق اور قتال کے کہ جو فتح کے بعد ہوا یا ہوگا۔ یہ دونوں ہی مفہوم اس میں لفظی طور پر ان کا امکان موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ذرا چیلنجنگ انداز میں جو میں نے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہیں وہ باہمت لوگ کہ جو اٹھیں اور یہ حوصلہ کریں کہ اپنے رب کو قرض حسنہ دیں، پھر یہ قرض حسنہ بھی ایسا ہوگا کہ جو ان کے لیے بڑھایا جاتا رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ کئی گنا ہو کر بہت بڑھی چڑھی شکل میں انہیں واپس ملے گا، بلکہ یہ کہ اس پر مزید اللہ تعالی اجر سے نوازے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر ہوگا، بہت باعث اجر۔ اس آخری آیت کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور سے سوال کیا۔ یہ ابن ابی حاتم میں یہ روایت جو ہے موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو الدرداء انصاری نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے۔ حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے دراز فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو دیا، اور وہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اب بھی جو حضرات گئے ہیں مدینے کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور درمیان میں کھیتی ہوتی ہے، سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بڑی ان کے لیے دولت تھی، کتنا بڑا ایسٹ تھا، وہ سب اللہ کے حوالے کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے وہ گھر واپس آئے۔ اس باغ کے گرد جیسے آج کل بھی آپ مدینے میں جا کر دیکھیں گے بہت کم باغات اب رہ گئے ہیں، جس تیزی سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے آبادی کی مدینہ منورہ کی، اب وہ باغات جو ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی رہ گئے ہیں ان کے گردا گرد دیوار بنی ہوتی ہے، حائط ہوتی ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا ہوا تھا۔ کیا آج کل کے تصور کے مطابق کیا ٹھاٹدار بنگلہ ہوگا، اتنے وسیع اور عریض باغ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، لیکن چونکہ اللہ کو دے چکے تھے یہ باغ تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کی جو 4 دیواری تھی اس کے باہر سے پکارا، اے ام دحدہ نکل آؤ اپنے بچوں کو لے کر، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کو قرض دیا۔ اب وہ بھی اللہ کی نیک بندی ایسی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو لیا اور باہر آ گئیں اور فرمایا کہ اے دحدہ کے والد یا ابا دحدہ، آپ نے بہت نفع کا سودا کیا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ان کے تیوری پر بل پڑتے، کوئی ان کو ناگواری کا احساس ہوتا۔ یہ ایمانی کیفیات تھیں کہ جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے سے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔
اب آج جو 4 آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک برزخی مزاج کی آیت ہے کہ پچھلے سبق سے بھی اس کا تعلق ہے اور بڑا گہرا ربط آج کے سبق سے بھی ہے. ان دونوں کے درمیان یہ ایک لنک ہے. پچھلے سبق سے تعلق اس اعتبار سے ہے کہ یہ اجر کریم کا ظہور کب ہوگا. اللہ تعالی یہ جو انعام سے سرفراز فرمائے گا، اکرام فرمائے گا، اجر کریم ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اس کا ظہور ہوگا اس دن. یوما پر زبر جو ہے اس کے بارے میں 2 آراء ظاہر کی گئی ہیں، دونوں کا امکان ہے کہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، اور یا یہ کہ اس سے پہلے ایک فعل جو ہے محذوف مانا جائے گا. اذکروا یوما، یاد کرو، تصور کرو، دھیان میں لاؤ اس دن کو. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار. کوئی ندا ہوگی، کوئی پکارنے والا پکارے گا، یا یہ تصویر حال ہے کہ جو صورت ہوگی اس سے خود یہ مترشح ہو رہا ہوگا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے، تہنیت ہے ان جنتوں کی، ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، یا یوں کہیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. یہ بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی. اس میں وہ حسر کا مضمون ہے کہ بظاہر تو دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں، کامرانیاں ہیں، لیکن ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی. اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں، اگلی آیت کے لیے اصل میں یہ تمہید بن رہی ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اصولی طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ میدان حشر ہو یا عالم برزخ ہو یا عالم آخرہ ہو، اس کے جو واقعات اور اس کی جو کیفیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان پر ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی تفاصیل کو اور ان کی تعیین کہ وہ کیسے ہوگا، اس کو ظاہر بات ہے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے بتمام و کمال سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. بہرحال ایک نقشہ آ رہا ہے میدان حشر کا، اور میدان حشر میں بھی مختلف مراحل ہوں گے. قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف مراحل کا ذکر ہے. تو کوئی ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جس میں کوئی تدبیر ایسی اختیار کی جائے گی کہ مومنین صادقین، سچے اہل ایمان، اور منافقین اور فاسقین، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، کوئی چھلنی لگائی جائے گی. اس کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر جو لفظ مستعمل ہے وہ پل صراط ہے. اس کا تصور یہ ہے، بعض جگہوں سے معلوم ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مختلف مقامات سے، کہ یہ کوئی بہت ہی کٹھن ایک مرحلہ ہے جس پر سے گزارا جائے گا انسانوں کو. اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر واقع ہوا ہے. سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہوگا سب ہی کو، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ اس پر اس کو آنا پڑے گا. اہل ایمان کو بھی دکھا دیا جائے گا تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے ہمیں نجات دی ہے اور کتنا بڑا اس کا فضل و کرم ہم پر ہوا ہے. اس لیے کہ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے بچا لیا جانا، کہ اللہ جس کو تو نے اس سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم فرمایا ہے. تو یہ کوئی ایسی کیفیت ہے جس کے بارے میں تعین اس وقت ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس مرحلے پر کوئی ایسی شکل پیش آنے والی ہے
کہ اہل ایمان کے نور کا ظہور ہو جائے گا، جس کے لیے الفاظ یہاں بھی آئے ہیں، سامنے بھی ہوگا، داہنی طرف بھی ہوگا۔ اب میں یہاں پر بھی جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور آج بھی مغرب کی نماز میں میں نے 2 رکعتوں میں ان آیات کو پڑھا، اور پچھلے درس کے بعد عشاء کی نماز میں بھی میں نے وہی آیات پڑھی تھی، جس سے ایک تاثر یہ سامنے آ جائے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ جو سلسلہ سور ہے 10 مدنی صورتوں کا گلدستہ، اس میں جو مسبحات ہیں، پہلی مسبح صورت جو ہے وہ یہ سورہ حدید ہے، آخری سورہ تغابن ہے۔ اس میں فرمایا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ سورہ تغابن کے آخر میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ بات وہی ہے، ایمان کی بجائے وہاں ایمان کا جو عملی مظہر ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے، اور سنو اور مانو اور اطاعت کرو، یہی ایمان کا تقاضا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، اور وہاں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم۔ اس کے بعد وہاں فرمایا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اور یہی تھی ہمارے پچھلے درس کی آیت سورہ حدید میں۔ سورہ تغابن کا وہ مقام اور سورہ حدید کا یہ مقام کس قدر مشابہ ہے اور کتنا ایک دوسرے کی مزید وضاحت کر رہا ہے، اور اس مضمون کو اور اس ربط کو اور موقت کر رہا ہے کہ یہاں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہاں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اسی طرح کی ایک مثال آج نوٹ کیجئے کہ یہ جو 10 سورتوں کا گلدستہ ہے اس میں سے پہلی سورہ حدید ہے، آخری مسبحات کو اب نہیں سامنے رکھیے، پورے 10 سورتوں کی آخری سورت سورہ تحریم ہے۔ جو مضمون یہاں آ رہا ہے میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، بعین ہی یہی مضمون سورہ تحریم کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ تو اس سے وہ اصول بھی اپنے ذہن میں دوبارہ پختہ کر لیجئے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ آپ کو ضرور ہو، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا کہ جو ایک دوسرے کی مزید وضاحت کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس نور کے اندر اس کی مقدار میں، اس کی انٹینسٹی میں کوئی فرق اور تفاوت ہوگا۔ نورہم یسعی بینہم وبایمانہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ نور بھی جو ہے متفاوت ہوگا، اس کا ذکر وہاں کر دیا گیا، اس لیے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کا بھی اتمام فرما دے ہمارے لیے اور ہمیں بخش دے، ہماری کچھ خطائیں تھیں، ہماری کچھ ایسی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے یہ پورا نہیں ہے، لہذا اس نور کا اتمام فرما۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جسے علامہ ابن جریر طبری لائے ہیں اپنی تفسیر میں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے جن حضرات کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا، ان میں سے حضرت قتادہ بھی ہیں، اور وہ مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی روایت کر رہے ہوں حضور سے براہ راست، اور درمیان میں وہ صحابی کا ذکر نہ کرے کہ وہ درمیانی کڑی ہیں، انہوں نے حضور سے سنا اور ان سے میں نے سنا۔ جب یہ وضاحت نہیں ہوگی تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ اس میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نور کچھ لوگوں کو جو عطا ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی عدن تک پہنچ رہی ہوگی۔ بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی صنعاء تک پہنچے گی، یہ عدن سے ذرا ورے ہے۔
بعض لوگوں کا نور اس سے اور کم ہوگا، اور بعض لوگوں کو جو نور عطا ہوگا وہ بس اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گی۔ تو یہ جان لیجئے کہ جنہیں اتنا نور بھی اس روز مل گیا وہ بڑے خوش قسمت ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان کے لیے بڑی ممت ہوتی ہے، کسی اندھیری شب میں اگر آپ کو کسی پگڈنڈی پر چلنا ہو تو اور وہ اس وقت جو ہے کوئی اور روشنی نہ ہو، تو ایک ٹارچ کی روشنی بھی جو بہت ہی تھوڑی ہے، بڑی محدود ہے، وہ بھی بہت غنیمت ہوتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوگی قیامت کے دن اس مرحلے پر جنہیں اتنی روشنی بھی مل جائے کہ جس سے وہ اپنا راستہ دیکھ لے اور وہ بحفاظت اس مرحلے سے گزر جائے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، جن کو کوئی نور عطا نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ آیا ہے کہ نور سامنے بھی ہوگا اور داہنی طرف بھی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ان الفاظ کا انتخاب اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اختیار فرمایا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس میں بعض حضرات نے کچھ تعویل کی کوشش کی ہے، مثلاً ایک صاحب نے جدید مفسرین میں سے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اصل میں ویسے تو بائیں طرف بھی نور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی لالٹین ہو، کوئی چراغ ہو داہنے ہاتھ میں، تو بہرحال یہ کہا جائے گا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں روشنی ہوگی، لیکن یہ تعویل کوئی بڑی پھسپھسی سی تعویل ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا حق ادا کرنے والی تعویل یہ نہیں، اس لیے کہ سامنے بھی کہا جا رہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اب اگر صرف بایمانہم کی بات ہوتی تو یہ تعویل جو ہے وہ کسی درجے میں مطمئن کر سکتی تھی، لیکن یہاں تو دونوں جگہ پر یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ ایک صاحب نے ایک اور تعویل کی ہے اور وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ پھسپھسی ہے کہ بائیں طرف یہ روشنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اصحاب الشمال اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ بالکل کہیں بھی اس کے ساتھ منطقی طور پر ربط قائم نہیں ہوتا۔ اصحاب شمال کو تو کوئی بھی روشنی نہیں عطا ہوگی، نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف۔ تو اس میں اگر غور کیا جائے، ذرا سا تدبر گہرائی میں اتر کر اور قرآن مجید میں جو ربط ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو دیکھیے اب تک دو چیزیں آ رہی تھیں، ایمان انفاق، ایمان انفاق، پھر انہی پر زجر ملامت، اسی کے ضمن میں ڈانٹ ڈپٹ۔ اب یہاں بھی دو نوروں کا ذکر ہے، ایک نور نور ایمان ہے، اس کا محل، اس کا مقام قلب ہے۔ وہ نور جو ہے، جیسا کہ بڑی تفصیلی بحثیں آج کل ہو رہی ہیں جمعے کے خطابات میں، کہ وہ جو حقیقی ایمان ہے اس کا نور دل میں ہوتا ہے، یہ اس کا محل ہے اور مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ نور ایمان ظاہر ہوگا اور اس کی روشنی سامنے پڑے گی۔ اور دوسری چیز جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو۔ اگر اسے ہم عام رکھیں جان اور مال کھپانا، تب بھی نیک اعمال کے لیے داہنا ہاتھ جو ہے یہ گویا کہ ہم استعارتاً بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر انفاق اور صدقے کے لیے۔ تو وہ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو صدقات نافلہ ہوں، جو آپ خیرات کریں، نفل خیرات، اس میں اس درجے اخفا ہونا چاہیے کہ جو داہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ تو داہنا ہاتھ اصل میں کاسب اعمال خیر ہے، لہذا ایک عمل کا نور ہے جس کا ظہور داہنی جانب ہوگا، اور ایک ایمان کا نور ہے جس کا ظہور سامنے کی طرف ہوگا۔ یہ جو دو کی بات چلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے غور کریں گے تو ہر بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک نظر آئے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایک وہ نور ایمان ہے، اور یہ جان لیجئے یہ نور ایمان اس دنیا میں موجود ہے، صرف یہ کہ یہاں اس کا ظہور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کی بھی، نیکی کی بھی ایک نورانیت ہے، وہ ہمارے وجود کے اندر اس کی نورانیت جذب ہوتی ہے۔ کہیں ہے جس کا کہ کوئی ہمارے اس وجود کے اندر ہی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سٹاک جمع ہو رہا ہے اس نور کا، لیکن یہ کہ یہاں پر اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ وہی اعمال خیر کا نور ہماری داہنی جانب، اور اس نور ایمان جو ہے اس کا ظہور ہمارے سامنے کی طرف ہو جائے گا میدان حشر میں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم،
بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اب ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی، بڑی سہولت ہوگی، وہ اپنی اس روشنی میں، اپنی اس نور کی رہنمائی میں اس سخت اور کٹھن مرحلے کو عبور کر جائیں گے، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، تہنیت ہوگی، مبارکباد ہوگی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے بشارت ہے آج کے دن ان جنات کی، ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ الفاظ جو قرآن مجید میں جنت کے ضمن میں بہت مرتبہ آئے ہیں، بہت تکرار اور اعادہ کے ساتھ. تجری من تحتها الانہار، وہ تحتا کا تصور جو ہے وہ اس طرح کا ذہن میں نہ رکھیے کہ جیسے کوئی چیز اوپر ہے اور اس کے بالکل نیچے سے کوئی ندی بہ رہی ہے، دریا بہ رہا ہے، بلکہ جو عام ایک تصور ہے، جو ایک فطری اور طبعی قسم کا باغ ہو. ایک تو وہ ہے باغ جو لگایا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، ایک ہے فطری باغ. اس کا تصور ہی یہ ہے کہ کہیں کوئی چشمہ بہ رہا ہے، کوئی ندی بہ رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈھلوان میں ہوگا پانی، اور ذرا اونچے مقام پر، ذرا بلندی پر درخت ہیں، پودے ہیں. اب وہ پانی ان کی جڑوں کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ درخت اور پودے ذرا بلندی پر اس لیے ہوتے ہیں کہ سیلاب آئے تو اس سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچے. جب سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس بہاؤ میں اس جگہ پر وہ پلانٹیشن نہیں ہو سکتی، وہ پودے یا وہ درخت نہیں ہو سکتے کچھ بلند. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا جنت بربوۃ، ذرا بلند مقام پر، سطح مرتفع پر کوئی باغ ہے، اس کے نیچے، اس کے دامن میں. یہ لفظ وہ ہے جو اقبال نے استعمال کیا تھا، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اور اسی میں وہ ندی کا ایک نقشہ کھینچا ہے، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. تو یہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر وہ باغ ہے، پھولدار اور پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے دامن میں کوئی ندی، کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. یہ اس بشارت کا دوسرا جز ہے اور بہت اہم جز ہے کہ اب اس سے نکلنا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، خلود ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ جب آخری جو مسبحات میں سے آخری صورت ہے، جب ہم پڑھیں گے سورہ تغابن، تو وہاں بڑے زوردار الفاظ میں یہ مضمون ہے، ذالک یوم التغابن. وہ دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. وہ دن ہے کہ طے ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام. دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آتی رہتی ہیں اور آدمی پھولے نہیں سماتا، اتراتا ہے، اور دنیا میں چھوٹی چھوٹی ناکامیاں بھی آتی ہیں اور اس پر انسان بہت دل گرفتہ ہوتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ہماری نگاہ کو جتنی وسعت دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی حقیر سی کامیابیاں ہیں اور بڑی حقیر سی ناکامیاں، بڑی ہی عارضی یہ کامرانی ہے اور بڑی ہی عارضی یہ ناکامی ہے. اصل کامیابی اور اصل کامرانی اور اصل ناکامی اور اصل بربادی جو ہے وہ تو قیامت کے دن کی کامیابی اور بربادی. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تو اسی بات کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے، ذالک هو الفوز العظیم. وہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی وہ ہے. جیسے کہ آخری پارے میں ایک جگہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تنافس اور مقابلہ اور تکاثر جو ہے دنیاوی دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسابقت ہو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، اس کامیابی کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ. اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی. اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو اہل ایمان کا معاملہ ہے. اس میں خاص طور پہ نوٹ کیجئے مومنین والمومنات، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد منافقین اور منافقات تقابل کے ساتھ دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کہ آخرت کی کامیابیاں اور فتح مندیاں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی. دنیا میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام معاشرت بنایا ہے، جو قانون ہے، اس میں کچھ درجہ بندی کر دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، جہاں تک عورت عورت ہونے کی حیثیت سے اور مرد مرد ہونے کی حیثیت سے ان کے مابین قطعاً کوئی فرق و تفاوت نہیں.
کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. لیکن ہاں ایک مرد اور ایک عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، خاندان کے ایک ادارے کو وجود میں لاتے ہیں، تو اب شوہر کا درجہ بلند ہے اور بیوی کا درجہ اس سے کم تر ہے. اصل جو قوام ہے اور اس ادارے کا سربراہ ہے وہ مرد ہے، عورت اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، بیوی جو ہے وہ اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے. یہ درجہ بندی ہے دنیا میں اس انتظام کے لیے، اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے ہاں مقامات عالیہ کے حصول کا تعلق ہے، کوئی فرق و تفاوت مردوں اور عورتوں میں نہیں ہے. کروڑ مرد ہوں گے کہ جو رش کریں گے اور بڑی ہی حسرت کے ساتھ دیکھیں گے ان مقامات عالیہ کو، جو جیسے مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا یہ کہ حضرت مریم سلام علیہا، ان کے جو مقامات بلند ہوں گے، کروڑوں اور اربوں مرد ہوں گے کہ جو اس پر رش کریں گے. لہذا جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے، بعضکم من بعض فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. تو اہل ایمان کی دعائیں وہاں نقل ہوئی ہیں اور پھر فرمایا گیا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اور تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو. ایک ہی باپ کے اولاد میں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں، بہن بھی اور بھائی بھی جو بھی ہیں وہ ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں. تو بعضکم من بعض، یہ فرق و تفاوت نہیں ہے. ہاں تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انتظام کے لیے، اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ایک فرق و تفاوت اللہ نے رکھا ہے. تو یہاں پر بھی مومنین اور مومنات، اور اب آگے پڑھیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ان لوگوں سے کہ جو صاحب ایمان تھے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو یا ذرا ہمیں مہلت دو. یہ نظرہ ینظرو دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہی مادہ ہے، اصل سے حرفی روٹ یہی ہے جس سے انتظار بنا ہے باب افتعال میں. انتظار بھی راہ دیکھنا، دیکھیے راہ دیکھ رہا ہوں، کسی چیز کے انتظار کے لیے راہ دیکھنا کا لفظ اردو میں بھی محاورۃ مستعمل. تو اس کو دونوں الفاظ کو جو ہے اس کی اصل جو لغوی بنیاد ہے اس کو سمجھ لیجئے. انظرونا، اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وما ہم بمنظرین، اب انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بس اب وہ فیصلہ ہو گیا، اب مزید مہلت نہیں ملے گی. جیسے کہ امتحان میں ہوتا ہے سٹاپ رائٹنگ، اب ختم ہوئی بات، اب کسی کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے، جو کر چکے، جو رہ گیا سو رہ گیا. تو یہ ہے انتظار کرنا، راہ دیکھنا، تھوڑا ٹھہرنا، توقف کرنا. انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کریں، ذرا ہمیں مہلت دیں. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں. نقتبس، یہ جزم کس لیے ہے کہ یہ انظرونا کی جزا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذرا توقف کرو گے تو ہم اقتباس کر سکیں گے تمہاری روشنی سے. اقتباس کسے کہتے ہیں؟ قبض سے بنا ہے، یہ قبض چنگاری کو کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کوہ طور کے قریب آگ نظر آئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے کوئی چنگاری لے آؤں، ذرا ٹھہرو، یہاں پر انتظار کرو. بے قبض، اقتباس وہی باب افتعال ہو گیا. جیسے نظرہ سے انتظار، قبض سے اقتباس. اقتباس کے لفظی معنی کیا ہوں گے کہ کسی کے چولہے میں آگ جل رہی تھی، وہاں سے کسی نے چنگاری لے کے اپنی آگ بھی روشن کر لی. یہ اقتباس ہے. یہ لفظ جو ہمارے ہاں مستعمل ہے کہ آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، اس میں کسی اور کی کتاب سے، کسی اور کے مقالے سے آپ نے کوئی چیز لا کر شامل کی، یہ اقتباس ہے. یہ وہاں سے آپ نے عاریتاً لیا ہے. اس کے چولہے سے کچھ چنگاریاں آپ نے لی ہیں اپنے مضمون کی مزید وضاحت کے لیے، استشہاد کے لیے، گواہی کے لیے، اس کی مزید واضح کرنے کے لیے. تو یہ اقتباس کا لفظ اس معنی میں ہمارے یہاں مستعمل ہے. تو نقتبس من نورکم، ذرا مہلت دیجئے ہمیں. اب دیکھیے نقشہ کھل کر آ گیا کہ مجھے میرا ذہن منتقل ہوا وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو،
تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، گھپ اندھیرا ہے وہ جو الصراط یا پل صراط، جو بھی مرحلہ ہے جس کی مزید تفاصیل ہم اس وقت نہیں جان سکتے، گھپ اندھیرا ہے اور اس کٹھن مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب جن کے پاس وہ ایمان تھا اور اس کا نور ظاہر ہو گیا، ان کے سامنے وہ نور کا ظہور ہو رہا ہے، اور جن کے پاس وہ اعمال صالحہ تھے، جنہوں نے انفاق کیا تھا، ان کا وہ نور جو ہے نور اعمال یا نور انفاق، وہ بھی داہنی جانب ظاہر ہو گیا۔ وہ اپنی اس روشنی کے اندر شاداں و فرحاں، خوشی خوشی قدم بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آدمی چلتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تہی دامن تہی دست، نہ نور ایمان نہ نور انفاق، اب وہ انہیں حسرت کے ساتھ پکاریں گے، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو بھائی، ذرا روکو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ کہیں اندھیرے میں کوئی جا رہا ہو، اس کے پاس لالٹین ہو اور وہ تیزی تیزی سے چل رہا ہو، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں میاں ذرا رکو، ذرا تمہاری اس لالٹین کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ بالکل تصویر حال جسے کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر بالکل ایک نقشہ کھینچ دیا جائے، تصویر لفظی ہے کہ جو یہاں پر سامنے آ گئی ہے، اس کی اصل حقیقت جیسے کچھ ہوگا وہ تو وہی کھلے گا، لیکن یہ کہ جس حد تک اس بات کو ہمارے لیے اس وقت واضح ہو جانا چاہیے ہمارے عمل کے لیے، وہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ اس قسم کا مرحلہ ہوگا۔ وہ پکار کر کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ آگے بڑھنے سے پہلے منافق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انفاق کا لفظ آیا ہے، اس کے بھی حروف اصلیہ جو ہیں وہ نون فا اور قاف، نفق، اس سے باب افعال بنا انفاق۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے، اس سے انفاق کھپا دینا، خرچ کر دینا، صرف کر دینا، لگا دینا۔ لیکن نفاق اور منافقت جو لفظ بنا ہے، حروف اصلیہ تو وہی ہے، لیکن یہ لفظ بنا ہے نفقن یا نافقا۔ یہ عربی زبان کے دو الفاظ ذہن میں رکھیے۔ ایک لفظ تو آیا ہے سورہ انعام میں آیا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ ایک زیر زمین راستہ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس کو انٹری کہہ لیجئے تو وہ ایگزٹ ہے، اور اس کو انٹری کہیے تو یہ ایگزٹ ہے۔ زیر زمین راستہ ہے، سرنگ ہے، جس کے ظاہر بات ہے کہ دو منہ ہوں گے، دو دہانے ہوں گے۔ اور نافقہ بھی گوہ ایک جانور ہے، اور عرب میں یہ بکثرت ہوتا ہے، زمین میں یہ اپنا بل بناتا ہے، لیکن اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے سے، گوہ کھاتے تھے، وہ ان کی خوراک کا جز تھا یہ۔ اب کتا جو ہے وہ گوہ کے اس بھٹ کے اندر، وہ گوہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، جیسے اور حیوانات کو چیونٹیوں تک میں شعور ہے کہ ایک لائن چلی جا رہی ہے، آپ نے ذرا رکاوٹ ڈالی تو وہ لائن جو ہے ذرا سی اپنے رخ کو موڑتے ہیں، پھر آگے اپنی منزل سیدھی کرتے ہیں۔ تو شعور تو ہے حیوانات کے اندر، تو اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اپنا وہ جو بھٹ بناتا ہے گوہ، اس کے دو منہ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کتا ادھر سے داخل ہو تو وہ ادھر سے نکل کے بھاگ جائے، اور ادھر سے اگر کوئی اسے اندیشہ ہو، کھٹکا ہو، تو ادھر سے بچ کر نکل جائے۔ تو نفقن سرنگ اور نافقا گوہ کا وہ بل یا اس کا وہ بھٹ جس کے دو دہانے ہیں۔ اس سے لفظ نفاق اور منافقت بنا ہے۔ سادہ ترین اردو میں دو منہ انسان جس کو کہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس کے دو رخ ہیں، ایک ہوتا ہے یک رخ، یکسو انسان، ایک چیز کو مانا ہے تو ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال۔